ایک تو ہے نا کہ کوئی مر گیا تو چلو بندہ اوورکم کر لیتا ہے مہینے میں 2 مہینے میں، لیکن یہ نہ پتہ ہونا کہ کس حالت میں ہے، کتنا دل ان کا روتا ہوگا، ہماری دعائیں قبول نہ ہوں، ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں کہ کیوں نہیں ہو رہی. پھر لوگ کالز کر کے پوچھتے ہیں کہ نہیں علی بھائی لگتا ہے میرا کوئی گناہ ہے، اپنے گناہوں کو بھی دیکھنا چاہیے. لیکن اس سے شیطان کے لیے بھی دروازہ کھلتا ہے کہ وہ مزید پھر آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتا ہے. تو دیکھیں انبیاء کو بھی ڈیلے کر کے دیا گیا. ابراہیم علیہ السلام 86 سال کی عمر میں آتا ہے نا ان کی سٹوری میں پہلی اولاد ہوئی. ایک تو اپنی تکلیف ہے نا، جب آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہو کہ میرے ساتھ والوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، تو کتنی پینفل چیز تھی کہ دل غمگین ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، لیکن زبان سے ایسا کلمہ نہیں نکلے گا جس پہ اللہ تعالیٰ کی کوئی ناراضگی ہو. ہم نے آج تک جتنی دعوت کا کام کیا ہے، کیا کبھی ہمیں کوئی بہت زیادہ اپوزیشن فیس کرنی پڑی ہے؟ کیا ہم نے کوئی پتھر کھایا ہے؟ کیا کسی نے ہمیں زخمی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پرفیکٹ انسان ہونے کے باوجود لوگ کے پاس جا رہے ہیں میری بات سنو میری بات سنو، اور کوئی مذاق اڑا رہا ہے، کوئی ہنس رہا ہے، کوئی منہ پھیر رہا ہے. کہ زندگی ایک آزمائش ہے اور اس آزمائش میں اپنا جوہر دکھانا ہے، اس میں آسن عمل کر کے دکھانا ہے، اور اس کا مقصد اس زندگی کا ہے اللہ رب العالمین جو ہمارا خالق ہے اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا، اس کی رضا کی کوشش کرنا. اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو آزماتا ہے نا، اور وہ اس آزمائش کے اوپر اگر راضی ہو جاتا ہے بندہ، تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے. کہ جو بندہ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے نا، تو لوگ تو ٹیمپریری راضی ہوئے ہیں کیونکہ اللہ کو ناراض کیا ہے، تو الٹیمیٹلی یہ لوگ اس سے ناراض ہو جائیں گے. اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کرتا ہے، لوگ تھوڑے ٹائم کے لیے ناراض ہوں گے ٹیمپریریلی، اور پھر ایک ٹائم ایسا آئے گا کیونکہ اللہ راضی تھے، یہ لوگ بھی اس سے راضی ہو جائیں گے. اور دیکھیں نا صحابہ وہ ہمیشہ کس کو دیکھتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور ان میں تو مقابلہ بازی ہوتی تھی کہ کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے زیادہ قریب ہے، کون ان کے بیہیویئر کے زیادہ قریب ہے. صحابہ کے ویوز موجود ہیں کہ فلانے صحابی کو ہم نے سب سے زیادہ کلوز دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیہیویئر کے. عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے نا کہ ہی واز موسٹ نیئرسٹ ٹو رسول اللہ اخلاق. تو دیکھیں نا ان کا تو ایک کرائٹیریا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون جو ہے وہ فالو کرے گا. تو خیر یہ تو چلے کلیئر ہو گیا. سم آف دا ڈیفیکلٹیز فیسڈ بائی پروفٹس، اگر ہم ان کو ڈسکس کر لیں تو لوگوں کو اور کلیئر ہو جائے گا کہ واقعی انبیاء جو ہیں کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کی مثالیں پیش کی، کیونکہ دے وینٹ تھرو آل سارٹس آف پرابلمس. تو وٹ کمز ٹو یور مائنڈ، کچھ ڈیفیکلٹیز اگر آپ بتانا چاہیں؟ ہم ڈیفیکلٹیز کا جب نام لیتے ہیں تو میرے خیال سے سب سے پہلے آپ کی ایک مصیبتوں کے ساتھ دا ون نیم وچ کمز ٹو مائنڈ از آبویسلی ایوب علیہ السلام. سب سے پہلے اگر ہم مثال لیتے ہیں تو ایوب علیہ السلام کو جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا وہ بڑی ملٹیپل تھیں. یعنی آپ ایزیوم کریں کہ ایک بندہ ہے جس کے پاس دنیا کا مال و دولت ہے، فیملی ہے، ہیلتھ ہے، یہ تینوں بہت میجر آپ کی لائف کی بلیسنگز ہیں. یعنی ہیلتھ، ویلتھ اینڈ فیملی، سوشل سرکل. اور ایوب علیہ السلام سے ایک ایک کر کے تینوں آزمائش کے طور پہ لی گئیں. سب سے پہلے ہز ہیلتھ، وہ ہیلتھ ڈیٹیریوریٹ ہوئی، اینڈ نمبر 2 اس کے بعد کیونکہ ظاہری سی بات ہے ہیلتھ ختم ہوتی گئی تو کمانے کا کوئی سورس اس طرح نہیں رہا. اور پھر تھرڈلی اللہ تعالیٰ نے ان کے بچے بھی ان سے لے لیے، فیملی لے لی، یہاں تک کہ سوشل سرکل اتنا تنگ ہو گیا کہ کوئی ان کے پاس آنا بھی پسند نہیں کرتا تھا اس ڈر سے کہ کوئی بیماری نہ ان کو، وہ جو ان کو ہوئی ہوئی ہے وہ لوگوں کو ان کو لگ جائے. سو ایوب علیہ السلام نے یہ تینوں چیزیں اکٹھی فیس کیں. اینڈ ہم دیکھیں ہمیں دنیا میں اگر کوئی آزمائش آتی ہے ایک کسی پرسپیکٹیو سے آزمائش آ رہی ہوتی ہے، تو ایوب علیہ السلام ہیلتھ، ویلتھ، فیملی، سوشل سرکل، ہر طرف سے ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی آزمائش کی ان کی. ایوب علیہ السلام کی یہ مثال جو ہے اس میں ہم فردر ڈسکس کریں گے کہ وہ کیا چیزیں تھیں جو کہ ایوب علیہ السلام کو اسٹرانگ بنایا اس ماحول میں. لیکن دس از کورنگ ایوری تھنگ. اور میں دیکھتا ہوں اگر یعقوب علیہ السلام کو، اللہ اکبر، تو ایک تو بچوں کی طرف سے آزمائش، یعنی جو بیٹے تھے انہوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ حسد کیا، یعنی ڈیفیکلٹ چلڈرن. اور پھر جو ہے اس بیٹے کو لوز کر دینا جو سب سے پیارا لگتا تھا، جس کے ساتھ سب سے زیادہ دل لگا ہوا تھا ان کا، اور پھر اس کی جدائی کو برداشت کرنا. یعنی ایک تو ہے نا کہ کوئی مر گیا تو چلو بندہ اوورکم کر لیتا ہے مہینے میں 2 مہینے میں، لیکن یہ نہ پتہ ہونا کہ کس حالت میں ہے، کتنا دل ان کا روتا ہوگا. یس، ویری پینفل، ویری پینفل. تو فیملی بیٹریل بھی دیکھا کسی حد تک انہوں نے، یعنی بیٹوں کے حوالے سے.
پھر جدائی دیکھی انہوں نے. اسی طرح زکریا علیہ السلام نے بے اولادی دیکھی, اور ایون انبیاء ہیڈ ٹو ویٹ. سبحان اللہ, ہماری دعائیں قبول نہ ہوں ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں کہ کیوں نہیں ہو رہی. پھر لوگ کالز کر کے پوچھتے ہیں کہ نہیں علی بھائی لگتا ہے میرا کوئی گناہ ہے. دیکھیے ٹھیک ہے, ایک حد تک سوچنا چاہیے, یہ بھی ایک حد تک اچھی عادت ہے کہ اپنے گناہوں کو بھی دیکھنا چاہیے, لیکن اس سے شیطان کے لیے بھی دروازہ کھلتا ہے کہ وہ مزید پھر آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتا ہے. تو دیکھیں انبیاء کو بھی ڈیلے کر کے دیا گیا. ابراہیم علیہ السلام 86 سال کی عمر میں, آتا ہے نا ان کی سٹوری میں, پہلی اولاد ہوئی, اس کے بعد پھر دوسری اولاد ہوئی. اسی طرح زکریا علیہ السلام نے کتنا ویٹ کیا, پھر ان کی وائف کی بھی آزمائش چل رہی تھی. تو بے اولادی ہے, ڈیلیڈ ریزلٹس ہیں, فالس ایکیوزیشنز نظر آتے ہیں ہمیں. یوسف علیہ السلام پہ فالس ایکیوزیشنز لگائے گئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ فالس ایکیوزیشنز لگائے گئے. اسی طرح فائٹنگ ٹیمپٹیشنز, یوتھ کین ریلیٹ ٹو یوسف علیہ السلام. سبحان اللہ, یعنی اتنا حسن اللہ رب العالمین نے انہیں دیا, اور یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اتنا پرسنالٹی آپ کو دی ہو اللہ نے, اور حسن دیا ہو, اور اس کے باوجود آپ ہمبل ہوں, اس کے باوجود آپ اپنے یوتھ میں ٹیمپٹیشنز کو ریزسٹ کریں. دس از اسپیشل. پھر لیڈرشپ انڈر اسٹریس ہمیں نظر آتی ہے. موسیٰ علیہ السلام, یعنی خود انہوں نے آدم علیہ السلام کو جب برزخ میں ملاقات ہوئی تھی تو بول دیا تھا کہ آپ کی غلطی کی وجہ سے مجھے بنی اسرائیل سے ڈیل کرنا پڑ رہا ہے, آپ نے کیوں اس ٹری سے کھایا. وہ پورا واقعہ حدیث میں جو ہے ہمیں ملتا ہے. اینی وے, تو اسی طرح لیڈرشپ انڈر اسٹریس, پھر ریجیکشن, گریف, پرسیکیوشن. یحییٰ علیہ السلام کو دیکھیں کس بے دردی سے بی ہیڈ کیا گیا, پرسیکیوٹ کیا گیا کیونکہ وہ حق پر تھے. پھر ٹاکسک فادر, ابراہیم علیہ السلام نے ٹاکسک فادر کے ساتھ ڈیل کیا, کیسے ڈیل کیا. پھر مریم علیہ السلام, سبحان اللہ, کہ ایکیوزیشن کو بیئر کرنا, اور وہی چیز سے اللہ نے ٹیسٹ لے لیا جس پر انہوں نے ساری عمر محنت کی, یعنی ریپوٹیشن اور اللہ کے قریب ہونا, اور اس کے بعد وہی چیز پہ شک ہو جانا لوگوں کا. تو یہ سم آف دا ڈیفیکلٹیز فیسڈ بائی پروفٹس. ہاؤ ڈو یو سی آل دیز ڈیفیکلٹیز؟ یعنی دیکھیں نا ہمیں کتنا آزمایا اللہ نے, یہ ساری چیزیں آپ سامنے رکھیں, ہمیں کیا آزمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ. سبحان اللہ, میں آپ کی جب یہ باتیں سن رہا نا, میرے ذہن میں جب بھی مصیبتوں کی بات ہوتی ہے نا, میں سبحان اللہ کبھی غور کرتا ہوں. ابھی پچھلے دنوں ہی نا کوئی اس طرح ایک بات چل رہی تھی, تو آؤٹ آف یعنی نو وے نا میرے ذہن میں ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نا زندگی کی ٹائم لائن چلنے لگ گئی. آپ امیجن کریں علی بھائی, میں اور آپ شاید اس کو حقیقی طور پہ نا کمپریہینڈ نہیں کر سکتے. ایک بچہ جو کہ پیدا ہوا ہے اینڈ ہی از بورن وداؤٹ اے فادر, اینڈ وہ بچہ 3-4 سال کا ہوگا, جب وہ دیکھتا ہوگا ارد گرد بچوں کو, ڈیفینیٹ سی بات ہے کہ وہ معاشرے میں جب نکلتے ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہ دیکھتے ہوں گے کہ باقی بچے اپنے باپ کے ساتھ ان کے کیا تعلق ہیں. اور جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی ہوش آنے, وہ والی عمر جس میں بچہ تھوڑا سینسیبل ہونا شروع ہوتا ہے, 6 سال کی عمر, اپنے سامنے ہی سیز دا ڈیتھ آف ہز مدر. اللہ. اور یہاں سے بھی پھر معاملہ پورا نہیں ہوتا. ایٹ دا ایج آف 8 ایئرز, یعنی 2 سال دادا کے ساتھ رہتے ہیں, اور اتنی شفقت عبد المطلب دیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ عبد المطلب بیٹھا کرتے تھے کعبے کے پاس, ایک اسپیشل ان کے لیے چادر بچھائی جاتی تھی, اور بیٹے سارے ساتھ بیٹھتے تھے. یعنی ہی ہیڈ 10 چلڈرن, جیسا ہم سب جانتے ہیں. عبداللہ تو فوت ہو گئے تھے, تو باقی کسی بیٹے کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ عبد المطلب کی اس جگہ پہ, خاص جگہ پہ کوئی آ سکے. لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایز اے اسمال کڈ وہ وہاں پہ آتے تھے, تو عبد المطلب کے جو بچے باقی یعنی چچا تایا تھے, وہ سارے پیچھے کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, لیکن دادا کہتے تھے چھوڑ دو اس میرے بیٹے کو, چھوڑ دو. اور وہ ساتھ بھی 2 سال رہا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی گوا دیا ایک طرح. اور آپ غور کریں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی اپنے گھر میں نہیں گزاری, وہ پلے اپنے چچا, آل دو کہ چچا نے ان کو ایسا پیار دیا, ان کی چچی نے ایسا پیار دیا جو کہ بہت بڑھ کے تھا, لیکن ساری زندگی ہی واز ناٹ ان ہز اون ہاؤس. پھر آپ نبوت کا دور اگر دیکھتے ہیں تو ہی سو ہز اون کمپینینز بینگ کلڈ ان فرنٹ آف ہم. سمیہ, یاسر رضی اللہ عنہما کے واقعے ان کے سامنے ہیں. بڑا پریشر آتا ہوگا, پریشر سبحان اللہ. کہ دیکھیں, ایک تو اپنی تکلیف ہے نا, جب آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہو کہ میرے ساتھ والوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے, تو کتنی پینفل چیز تھی. اور پھر ایٹ دا پیک آف پینیکل, جب مکہ کے اندر ایسے حالات ہو گئے کہ قریش تو ان کو مطلب قتل کرنے کے اوپر آئے ہوئے ہیں. 2 سپورٹ تھے صرف, ایک گھر کے اندر بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا کا سپورٹ تھا, اور باہر جاتے تھے تو معاشرے سے بچنے کے لیے عبد المطلب کا, ابو طالب کا سپورٹ تھا. بالکل. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ایسی آئی کہ ودن اے فیو ویکس دونوں سپورٹ ختم ہو گئے. اللہ.
آپ امیجن کریں. اور یہاں پہ بھی بات ختم نہیں ہوتی. اگر آپ پوری مدنی زندگی میں پھر چلے جائیں, ادھر طائف کا واقعہ ہے, پھر آگے مدینہ میں جائیں تو ابھی بدر پہلی ایک وکٹری ملی ہے. اور وہ وکٹری کیسی ملی ہے کہ جیسی بدر سے واپسی ہو رہی ہے مدینہ کی, تو مدینہ جیسے ہی پہنچتے ہیں تو خبر ملتی ہے کہ آپ کی بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہا ان کی وفات ہو گئی. And رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم he lost all of his children during his lifetime. خود دفنایا اپنے ہاتھ سے. He lost زید بن حارثہ, جن کے بارے میں آتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ up till the 5th year of ہجرہ, جب تک یہ آیت نہیں نازل ہوئی تھی ادعوہم لآبائہم, کہ ان کو اپنے باپوں کے نام سے پکارو, عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے کہ we used to call him زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم. And this is why he is known as the beloved of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. اور جعفر بن ابو طالب بن ابی طالب جو آپ کے کزن ہیں, ایک ہی جنگ کے اندر زید کو بھی کھو دیا, جعفر کو بھی کھو دیا. اور حمزہ رضی اللہ عنہ کی تو آپ سبحان اللہ کتابیں اٹھائیں تو صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حمزہ رضی اللہ عنہ کی باڈی دیکھی تھی تو آپ ہی سابڈ, سسکیاں لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روئے تھے. تو نہیں, ہم اگر ان کی آزمائشیں دیکھیں اور زندگی کے اینڈ تک آخری جو اگر آپ ڈیتھ ایک میجر نکالیں تو آپ کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ, جی آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, آخری آپ کی اولاد ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ دل غمگین ہے, آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, لیکن زبان سے ایسا کلمہ نہیں نکلے گا جس پہ اللہ تعالیٰ کی کوئی ناراضگی ہو. لائف فل آف آزمائشیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں اللہ کے نبی بھی بات کریں, آپ نے بڑی ایموشنل باتیں کی ہیں, تو میرا خیال انف ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا نا کہ جب تم غم زدہ ہو تو میرے غم دیکھ لیا کرو اور تمہیں ریلیف مل جائے گا. کانٹیکسٹ حدیث کا یہ, اللہ اکبر. اپنی بیٹیوں کی طلاق دیکھنا, 3 بیٹیوں کی ڈیتھ دیکھنا, ان کو اپنے ہی ہاتھ سے دفنانا یا ان کی ڈیتھ کو دیکھنا, اللہ اکبر. اس کے بعد جو ہے وہ دا کائنڈ آف اپوزیشن ہی فیسڈ, کیا کیا ٹائٹلز ہمارے نبی کو کہے گئے. یعنی ایک سچے جھوٹے انسان کو بھی جھوٹا کہا جائے تو اس کو برا لگتا ہے, ایک چور کو چور کہا جائے اس کو برا لگے گا, لیکن ایک سچے ترین انسان کو یہ ٹائٹل ملنا کہ یہ کذاب ہے اور اس کو ڈس آنیسٹی کا ٹیگ لگانا کہ یہ کوئی جادو کرتا ہے, یا یہ کہنا اس کے بارے میں کہ شیطان, اللہ معاف کرے, شیطان سے یہ چیز سیکھتا ہے, تو ہاؤ پینفل. اور طائف والا واقعہ تو پیک ہے نا, پیک ہے, سبحان اللہ. اور اللہ کے نبی نے خود فرمایا حضرت عائشہ کو کہ وہ جو تمہارے لوگوں نے طائف میں میرے ساتھ کیا تھا وہ واقعہ میرے لیے سب سے زیادہ پینفل ہے, کیونکہ وی کین ناٹ امیجن کہ بچے آپ کو پتھر مار رہے ہیں اور ریجیکٹ کیا جا رہا ہے آپ کو. دیکھیں ہم نے آج تک جتنی دعوت کا کام کیا ہے, کیا کبھی ہمیں کوئی بہت زیادہ اپوزیشن فیس کرنی پڑی ہے؟ کیا ہم نے کوئی پتھر کھایا ہے؟ کیا کسی نے ہمیں زخمی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پرفیکٹ انسان ہونے کے باوجود لوگ کے پاس جا رہے ہیں, میری بات سنو, میری بات سنو, اور کوئی مذاق اڑا رہا ہے, کوئی ہنس رہا ہے, کوئی منہ پھیر رہا ہے. دس از ان امیجنیبل. اور کیا عاجزی ہمارے نبی کی, یعنی ایک جملہ انہوں نے آج تک شکایت کا نہیں نکالا. اسی طرح دیگر انبیاء کو آپ دیکھ لیں, نوح علیہ السلام, یعنی 950 سال اور کتنے چند ایک لوگوں نے دعوت قبول کی, لیکن اس کے باوجود اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے, میرے ماں باپ کو معاف کر دے. یعنی آلویز یہ رویہ کہ میرے سے ہی کوئی غلطی ہوئی ہے. یونس علیہ السلام کا رویہ آپ دیکھیں, سبحان اللہ, ٹھیک ہے غلطی ہو گئی لیکن لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یعنی اللہ آپ پاک ہیں, آپ زیادتی کر ہی نہیں سکتے, آپ کی طرف سے انجسٹس ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ بڑی ہی ایمان افروز یہ چیزیں ہیں. لیکن یہ کہ وی ہیو ٹو ڈسکس پریسائزلی کہ کوپنگ میکینزم, کیپنگ ان مائنڈ, جو آج کل سائیکالوجسٹ بھی بتاتے ہیں اور مختلف یہ ہمارے اسپیکرز بتا رہے ہوتے ہیں نا لوگوں کو کہ دس از وٹ یو نیڈ ٹو اڈاپٹ. یعنی میں تھوڑا سا آڈینس کو کلیئر بھی کر دوں کہ کوپنگ میکینزم سے مراد ہے ایک ایسا طریقہ جو آپ اختیار کر سکتے ہیں جس سے آپ غم کو کمبیٹ کر سکیں, فائٹ کر سکیں, ڈیفیکلٹیز سے ڈیل کر سکیں, تو اس کو کوپنگ میکینزم کہتے ہیں. تو سب سے پہلے جو علی میرے ذہن میں آتا ہے, پھر میں چاہوں گا آپ بھی اس پہ کومنٹ کریں. وین آئی لک ایٹ پروفٹس لائفز, سب سے بڑی چیز جو ان کی مدد کرتی تھی جب بھی ڈیفیکلٹیز آتی تھی وہ تھا کلیئرٹی آف پرپز. بالکل, کلیئرٹی آف پرپز سے مراد میری یہ ہے کہ دے سو دا بگر پکچر. جی, دے ور ویری کلیئر کہ زندگی ایک آزمائش ہے اور اس آزمائش میں اپنا جوہر دکھانا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, اس میں احسن عمل کر کے دکھانا ہے. اور اس کا مقصد اس زندگی کا ہے اللہ رب العالمین جو ہمارا خالق ہے اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا,
اس کی رضا کی کوشش کرنا. دس آل کمز انڈر دا بگر پکچر. اور بگر پکچر یہ بھی ہے کہ آزمائشوں کا ایک مقصد ہے, اور بگر پکچر یہ بھی ہے کہ اللہ سے ملاقات بھی کرنی ہے, اور اللہ تعالیٰ جزا اور سزا بھی دے گا, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آزمائشوں کے بدلے ریوارڈ بھی کرے گا. تو یہ سب بگر پکچر کے انڈر آتا ہے. پھر بگر پکچر کے انڈر عقیدہ کے کانسیپٹس بھی آتے ہیں, یعنی تقدیر پر ایمان, تقدیر پر راضی ہو جانا, یعنی اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا. سبحان اللہ. اس میں مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آیا. ڈاکٹر حماد لکھوی ہمارے استاد بھی ہیں, انہوں نے ابھی ایک لیکچر میں تھا میں ان کے, تو وہ سنا رہے تھے, کہتے کہ ایک شخص ابھی کسی نے اسے دیکھا بہت زیادہ یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ میں تجھ سے راضی ہوں, یعنی کعبے کے سامنے کھڑا ہو کے نا وہ یہی بولی جا رہا ہے, اللہ میں تجھ سے راضی ہوں, اللہ میں تجھ سے راضی ہوں, اللہ میں تجھ سے راضی ہوں. ایک شخص گزرا, تھوڑا سا غصے ہوا, کہتا کہ یار کوئی اور دعا بھی کر لو, یہ کیا بولی جا رہے ہو, اللہ میں تجھ سے راضی ہوں, اللہ میں تجھ سے راضی ہوں. تو وہ رونے لگا, کہتا کہ اصل میں نا میں یہ امید کر رہا ہوں کہ اتنی بار میں کہوں کہ ایک بار اللہ بھی کہہ دے کہ اے میرے بندے میں بھی تجھ سے راضی ہوں. اللہ اکبر. یعنی آپ دیکھیں کہ کس لیول پہ وہ بندہ, اس کا پرپس کتنا کلیئر تھا کہ بس مجھے اللہ ایک بار یہ بول دے کہ بندے میں بھی تجھ سے راضی ہوں. واٹ اے کلیئر مائنڈ ہی ہیڈ. جو آپ نے رضا والی بات کی ہے نا, اس میں ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی آتی ہے کہ آپ نے وہ رضا والی بات کی تو مجھے اس سے وہ بات بھی یاد آ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو آزماتا ہے نا, اور وہ اس آزمائش کے اوپر اگر راضی ہو جاتا ہے بندہ, تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے. سبحان. اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں نا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مصیبت آزمائش ہے یا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے. حدیث میں آتا ہے جو آزمائش پہ راضی ہو گیا اللہ اس سے راضی, اور جو آزمائش پہ اللہ سے ناراض ہو گیا اللہ اس سے ناراض ہو گیا. آپ سوچیں اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی میرے اور آپ سے راضی ہو جائیں. اسی طریقے سے آپ نے رضا والی جب بات کی نا, تو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف کی دعا بھی یاد آ گئی. یعنی سیرت کی کتابوں میں آتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پتھر مارے گئے اور وہ باغ میں جا کے جب رکتے ہیں عتبہ اور شیبہ کے باغ میں, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے ہیں کہ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی, اے اللہ میں اپنی کمزوری کی آپ سے شکایت کرتا ہوں, وقلت حیلی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین, کہ ارحم الراحمین انت رب المستضعفین, تو کمزوروں کا رب ہے, وانت ربی, تو میرا رب ہے, الی من تکلنی, مجھے کس کے حال پہ چھوڑتا ہے. ساری دعا کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ الفاظ نوٹ کریں کہ علم یکن بک علی غضب, اے اللہ اگر آپ میرے سے ناراض نہیں ہیں نا, اللہ اس سارے باوجود جو آپ نے میرے پر ٹرائل آیا ہے اس میں اگر آپ میرے سے ناراض نہیں ہیں نا, فلا ابالی, تو جتنی بڑی مرضی آزمائش آ جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں, as long as you are pleased with me then nothing else matters. سبحان اللہ. اور ہمارا الٹا بیہیویئر ہوتا ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں دنیا راضی ہو جائے اللہ ناراض ہو جائے. دوسری حدیث سے کیا آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے نا, تو لوگ تو ٹیمپریری راضی ہوئے ہیں, کیونکہ اللہ کو ناراض کیا ہے تو الٹیمیٹلی یہ لوگ اس سے ناراض ہو جائیں گے. اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کرتا ہے, لوگ تھوڑے ٹائم کے لیے ناراض ہوں گے ٹیمپریریلی, اور پھر ایک ٹائم ایسا آئے گا کیونکہ اللہ راضی تھے یہ لوگ بھی اس سے راضی ہو جائیں گے.